نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 24ویں پارے کے مضامین پر اور منتخب آیات پر گفتگو کریں گے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے کردار کا اظہار فرمایا ہے اور ایک ایسے شخص کے کردار کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو شخص بد نصیب بھی ہے اور بدبخت بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کوئی رب کی جانب جھوٹ کو منسوب کرے تو وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر اسی طرح سے ایک خوش نصیب انسان کے بارے میں ذکر فرمایا اور اس کی جانب نشاندہی کی، اور ایسے کردار کی جانب توجہ دلائی کہ وہ انسان کہ جو اللہ رب العزت کی جانب ہمیشہ حق کا گمان رکھتا ہے اور سچ کا گمان رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اس کی زبان پر جو بات جاری ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان ہوتی ہے۔ فرمایا یہ تاثیر اس کے اعتقاد کی بنیاد پر اس کی زبان پر قائم ہوتی ہے۔ جس کا اعتقاد جس اعتبار سے ہوتا ہے تو اس کے اعضائے جوارح سے جو معمولات سر انجام دیے جاتے ہیں اس کے نتائج اور ثمرات اسی اعتبار سے اور اسی نہج کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا ہے اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نکال لی جاتی ہے، اور نیند کی صورت میں اس کے ہوش و حواس کو اس انداز میں سلب کر لیا جاتا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں گویا وہ موت ہی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو دعا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ جو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو ان دعا کے کلمات کو جو جاری کرتا ہے اس میں بھی اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نیند کے ذریعے سے تمہیں موت یاد رکھنے کا ایک موقع عطا فرماتا ہے اور ایک نظریہ عطا کرتا ہے کہ یہ تمہاری نیند موت ہی کی طرح ہے، لیکن یہ عارضی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کی جو نیند ہے اس جانب جانا ہے، تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار رکھو۔ پھر رب ذوالجلال نے انسان کے مزاج اور انسان کی فطرت کا ایک اظہار گویا کہ اپنے لفظوں میں فرمایا ہے کہ انسان کی فطرت میں اس بات کو رکھا گیا ہے کہ وہ جو نافرمان انسان ہے اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ جناب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے رب سے پناہ طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اور پھر جب وہ پریشانی اور اذیت اور تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے اس فضل کا انکاری ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے کہ جناب میں اس پریشانی سے جو نکلا ہوں وہ میری اپنی ہی تدبیر ہے اور اپنی ہی صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اس پریشانی سے باہر نکلا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نافرمان انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ کا ناشکر گزار بندہ ہی بنا رہتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہاں ایک اور بڑا حوصلہ افزا اعلان فرمایا ہے جس میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ یہ اتنی حوصلہ افزا آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے صوفیاء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت ہمارے زندگی کے لیے اور ہماری بقا کے لیے کافی و شافی ہو سکتی ہے تو وہ یہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی
رب کی رحمت کی امید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جب کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر اس رحمت سے ہمیشہ امید بھی قائم رکھنی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت وہ عقیدہ اور وہ ایمان عطا فرمائے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں، بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی ہم ہمت نہ ہاریں، ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر رکھیں اور اس رب سے اس کی رحمت طلب کرتے رہیں، تو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، جیسا کہ میں نے شروع میں اس سورہ مبارکہ کے جو وجہ تسمیہ ہے، جو نام کے اعتبار سے یہ ذکر کیا تھا کہ جماعتوں اور گروہوں کے نام کے ساتھ اسے منسوب کیا گیا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے گروہ در گروہ جو جہنم میں اور جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے گروہ ہوں گے انہیں ایسے ذلت و رسوائی کے ساتھ اور ذلت آمیز انداز میں ہانکا جا رہا ہوگا اور انہیں جہنم کی جانب دھکیلا جا رہا ہوگا۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو جنت کی جانب جانے والے ہوں گے، ان کا استقبال دیکھنے والا ہوگا، ان کا اعزاز اور ان کا اکرام دیکھنے والا ہوگا کہ انہیں کس طرح احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ عزت اور احترام اہلیان جنت کو جو ملا ہے تو ان کے یہ احترام ملنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال و معال پر نہیں اتراتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہی کو رطب اللسان رکھتے ہوئے رب ذوالجلال ہی کی بارگاہ کی فضل اور توفیق کو اس جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ گردانتے ہیں۔ پھر اگلی سورت سورہ مؤمن ہے، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ غافر گناہوں کو معاف کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو غافر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک ایسے مومن شخص کی بے باک صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو حق گوئی میں انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس مومن کی واقعے کے بیان کے سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مؤمن کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ حامیم سے ہوتا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل 7 آیات ہیں کہ جس کی ابتدا اور جس کا آغاز جو ہے لفظ حامیم سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں حوامیم سبعہ بھی کہتے ہیں، یعنی 7 حامیم والی صورتیں، اور انہیں آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا جو مغز ہے وہ یہ آل حامیم ہیں، یعنی یہ 7 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ حامیم سے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے دائمی معجزہ ہونے کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور صداقت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ رب ذوالجلال نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں پر یہ عرش کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو اس عرش کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ سارے اللہ رب العزت کی تسبیح ہی میں مشغول اور مصروف ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مومنوں کی بخشش اور مغفرت اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے لو لگا کر رکھتے ہیں تو یہ عرش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد بسنے والے فرشتے اللہ رب العزت کے ان مقربین بندوں کے لیے بھی توبہ اور استغفار اور ان مقربین کی تعریف و توصیف اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ترغیب و ترہیب کا ایک خاص اسلوب ہے۔ اچھا، اس اسلوب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت پہلے ترغیب دلاتا ہے، پھر اس کے بعد ترہیب بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے جنت کے تذکرے ہیں، پھر جنت کے بعد دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، اہل ایمان کے تذکروں کے بعد اہل کفر کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی جانب توجہ دلائی اور اسی خوبصورت اظہار کے ساتھ اہل ایمان کی شان اور منزلت کو بیان فرمایا کہ پہلے اہل ایمان کی شان کو بیان کیا، اور پھر جو ذلت و رسوائی اہلیان کفر کا مقدر اور نصیب بنے گی اس کی جانب توجہ دلا کر جو ہے ہر انسان کو جو ہے ہدایت کی جانب ابھارا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک خوبصورت نصیحت فرمائی ہے۔
فرعون، حامان اور قارون جو اقتدار اعلیٰ، انتظامیہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا سمبل تصور کیے جاتے ہیں، یہاں ان کا بھی ایک دفعہ دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ ہے، ان کی نصیحت ہے۔ فرعون نے بھی نہیں مانا، حامان بھی نہیں مانا، قارون بھی نہیں مانا۔ فرمایا کہ یہ سارے لوگ نافرمان ہیں، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور یہاں پھر اللہ رب العزت نے اس شخص کی جانب اشارہ فرمایا اور اس کے واقعے کو ذکر کیا جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مؤمن کہا گیا، کہ فرعون کے خاندان کا ایک فرد ہے، با اثر ہے، مال و دولت ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے۔ یہ فرعون، حامان، قارون جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی بات کو ماننے کو جو ہے تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہیں، تسلیم نہیں کر رہے، جھٹلا رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے در پر ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ کو ضرر پہنچانے کے در پر ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ فرعون کے خاندان کا وہ فرد کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ تمہارے عزائم اچھے نہیں ہیں، اگر تم ان عزائم پر اسی طرح قائم رہے تو پھر تمہیں تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو وہ انہیں مشورہ بھی دے رہا ہے، انہیں نصیحت بھی دے رہا ہے، مگر وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے، ہماری زبان سے جو بات نکل گئی ہے، بس ہم نے تو اسی پر ہی عمل کرنا ہے۔ یہاں رک کر اگر ہم اپنی جو ڈکٹیٹرشپ پر انحصار کرتے ہوئے ہمیں اپنی سلطنتیں نظر آتی ہیں، ان کے معاملات، حالات اور فرعون اور اس کی سوچ اور فکر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات دونوں میں ہمیں ایک جیسی اور مماثل نظر آتی ہے کہ جیسے فرعون، حامان اور قارون بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم تو بس وہی کریں گے جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ پتھر پر لکیر ہے۔ تو یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کا بھی مزاج اسی اعتبار کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کے خلاف نہیں جا سکتے، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا مزاج ہمیشہ اذیت میں مبتلا کرتا ہے، ذلت میں مبتلا کرتا ہے اور رسوائی مقدر اور نصیب بناتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ مرد مومن جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف نہیں کرتا۔ پھر وہی مرد مومن بڑے مؤثر انداز میں سلگتے حقائق کے ساتھ انہیں متوجہ کرتا رہا، انہیں اس بات پر ابھارتا رہا کہ اس عزم سے باز آ جاؤ، مگر انہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا، اس نے اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ کیا، فرعون جیسی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر اس کی حمایت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہی۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو مجرموں کا جو باہمی جھگڑا ہے اس کا تذکرہ یہاں بیان کیا گیا۔ ایک دفعہ پھر اپنے جرائم کی ذمہ داری وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، تم میرے جہنم میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے ہو۔ یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس دن ان کا یہ جھگڑا ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اب ظالموں کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے لعنت رکھ دی گئی ہے، اور جس گھر میں انہیں داخل کیا گیا ہے وہ گھر بہت ہی برا گھر ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ ایک طرف انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں دیکھیں کہ وہ قدرت الہیہ کی جو زندہ نشانیاں ہیں تو وہ زندہ نشانیوں کا انکار کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے اور انہیں بھول جاتا ہے، اور وہ مٹی سے جس طرح سے نطفے کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر بڑھاپے میں، پھر موت کے جملہ مراحل جو ایک واضح حقیقت کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ کیسا معاملہ اور کیسا ماجرا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو بھی انسان کی عقل جو ہے وہ جھٹلا رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال کی جانب ایک اجمالی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس پر ایک طائرانہ تذکرہ فرما کر انسان کو اس بات پر اعتقاد کے اعتبار سے یہ جزیہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ناموں کے ساتھ آیا ہے، فرمایا کہ ان تمام کا ماننا فرض عین ہے، اور پھر اس کے بعد تعداد کے رد و بدل کے بعد اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے ان تمام کو میں مانتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا کہ اس اعتبار سے اجمالی طور پر تمام پر ایمان لانا ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اگلی سورت سورہ فصلت ہے، جسے سورہ سجدہ بھی
کہا جاتا ہے. اس کا اصل نام ویسے فصلت ہی بیان کیا جاتا ہے، اور سورہ سجدہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اس آیت سجدہ کو نازل فرمایا ہے، تو اس سبب سے یہ سورہ سجدہ کے نام سے بھی معروف اور مشہور ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حکم اس وقت ہوا کہ جب کفار مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مطالبات کرتے ہیں، اور ان مطالبات میں عجیب و غریب قسم کی تعویلات ہوتی ہیں، اور وہ من گھڑت قسم کے مطالبات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد حضور کا استہزاء، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانا ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے. تو یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف ان کے سامنے بس اس اعتبار سے رکھ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے میری جو بعثت کا مقصد رکھا ہے وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کا پابند فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس کی وحدانیت کا اعلان کروں. میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تم میری رسالت پر ایمان لا کر دنیا اور آخرت کی سرخروئی اپنا مقدر نصیب بناؤ. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعوے دار بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. تم مجھ سے اس قسم کے مطالبات نہ کرو. میں اس بات پر قائم ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے فرض منصبی کے طور پر میرے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی و رسالت کے ذریعے سے جو درجہ اختصاص و امتیاز عطا کیا ہے، اگر اس درجہ اختصاص و امتیاز کو تم نہیں مانو گے تو پھر تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوگے. پھر اس کے بعد ہم اسی سورہ مبارکہ میں جب آگے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو جملہ دشمن ہوں گے، کوئی بت پرستی کے ذریعے سے رب کا دشمن ہوا، کوئی شرک میں مبتلا ہونے کے ذریعے سے رب کا دشمن ہوا، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ذریعے سے رب کا دشمن ہوا، کوئی اللہ کے انبیاء کو جھٹلانے کے ذریعے سے رب کا دشمن ہوا. فرمایا ان تمام دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اور پھر جمع کر کے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ٹھکانہ تو جہنم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو یہ بھی نہیں کام کیا، ہم نے تو یہ بھی عمل کیا، ہم نے تو یہ بھی عمل کیا. تو فرمایا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت ان لوگوں کے جسم میں کہ جو اعضاء ہوں گے انہیں زبان عطا کرے گا. ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گی، اور وہ جس بات کا انکار کریں گے ان کے جسم کے ٹکڑے اور حصے اس بات کا اقرار کر رہے ہوں گے. تو اس دن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جن ہاتھوں کے ذریعے سے، جن کانوں کے ذریعے سے، جن آنکھوں کے ذریعے سے، جن پاؤں کے ذریعے سے وہ رب کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے جسم کے وہی اعضاء اس دن گواہ بن کر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. فرمایا کہ پھر اس دن وہ کوئی مفر مکر نہ کر سکے گا، وہ کوئی ادھر ادھر کی بات لے تو لال کے ساتھ نہ کر سکے گا، وہ باتیں اس کے کسی کام نہیں آ سکیں گی. اور یہاں پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی جانب بھی فرمایا کہ جس نے تمہاری زبان کو بولنا سکھایا تھا، جس طرح سے تم دنیا میں زبان سے بولتے تھے، اسی طرح سے وہ بولنے کی طاقت اللہ رب العزت ان تمام اعضاء میں رکھ دے گا. فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ رب العزت تو ان تمام باتوں پر قدرت رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت استقامت کا پیکر بننے والے صاحبان ایمان کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ ترغیب و ترہیب کا یہ خوبصورت انداز رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مقام پر ذکر کیا کہ جہاں اہل کفر کا تذکرہ فرماتا ہے وہیں اہل ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے. اہل جہنم کے تذکروں کے ساتھ اہل جنت کا بھی تذکرہ فرماتا ہے کہ خوف اور امید یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں. تو یہاں رب ذوالجلال نے استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی دلجوئی اور تسلی بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی
تو فرمایا کہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی کی آنے والی بات کا خوف کرو، یعنی آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہیں اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور پیچھے تم کیا کر آئے ہو اس کے بارے میں بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم پاکیزہ روح ہو اور اپنی پاکیزگی کے ساتھ ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہو۔ اور پھر ساتھ فرمایا جائے گا کہ یہ تمہیں جنت کی بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں، تمہیں خوف سے اور تمہیں حزن سے نجات اور آزادی بھی دی جا رہی ہے، اور یاد کرو یہی تو وہ وعدے تھے جو دنیا میں تمہیں پیش کیے جاتے تھے۔ آج یہ تمام وعدے پورا کرنے کا وقت ہے کہ تمہیں ہر طرف سے آرام اور آسائش، سکون اور اطمینان مقدر اور نصیب کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا اور پیارا اصول بیان فرمایا ہے کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر نہیں ہے، تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرو۔ یہاں یہ بات بیان کی گئی جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کو تیسا، یا بدلہ لینا جو ہے ہم اپنے لیے لازم اور ضروری تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی نے گالی دی ہے تو ہم جب تک گالی نہ دے لیں ہمارے نفس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم جو ہے اپنے لیے لازم اور ضروری تصور کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے بدی کی ہے، برا عمل آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کی حق تلفی کی ہے، اگر اس کے جواب میں آپ بھی بدی کا ہی رستہ اختیار کریں گے تو فرمایا کہ پھر دونوں میں تو فرق کوئی نہ رہا۔ تو یہاں بیان کیا کہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کی جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم نظر کرتے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اسلوب پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات کا نچوڑ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور نے سب کچھ برداشت کیا، مگر وہ برداشت کرنے کے بعد جب حضور کے پاس بدلہ لینے کی طاقت اور قوت بھی تھی اور جنہوں نے ظلم کیے تھے سارے ظالم سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرماتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم تمام کو ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ فتح مکہ کا وہ خوبصورت موقع تھا، اس وجہ سے کہا گیا کہ کسی کو جب معاف کیا جائے تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ معاف کرتے وقت آپ بدلہ لینے پر قدرت اور طاقت رکھتے تھے یا نہیں۔ اگر تو بدلہ لینے پر قدرت اور طاقت رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد معاف کیا تو فرمایا کہ پھر یہ حقیقی معاف کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ بدلہ لے ہی نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، آپ نے تب جو معاف کر دیا، فرمایا اگرچہ وہ معافی قابل قبول تو ہوگی لیکن اس معافی کی برکت اور اس معافی کے ثمرات بہت زیادہ ہوں گے کہ جب آپ قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے کی بجائے نیکی کے ذریعے سے اسے معاف کریں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے تم سے بدی کی، تمہارے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے نتیجے میں وہ تمہاری جانب مائل ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا، اور اس متوجہ ہونے کی نتیجے میں اب وہ تمہارا پرجوش دوست بن جائے گا، اور اگر وہ تمہاری نیک صحبت میں بیٹھ گیا تو پھر وہ دنیا میں بھی راہ راست پر آ جائے گا اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے مضامین میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے کہ یہ دن رات کا آنا، یہ سورج اور چاند کا چمکنا، چوپایوں کا زمین پر چلنا، ان پہاڑوں کا زمین پر قائم رہنا، یہ تمام نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان نشانیوں کو اور قدرت کے ان شاہکار کو دیکھ کر انہیں سجدہ کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ جتنے بھی مظاہر عالم ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارا ان کا مسخر کر لینا یہ ہماری منزل ہے، بلکہ نہیں، فرمایا کہ ان کو مسخر کرنے کے ساتھ ہمیں ان کے بنانے والے کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سجدہ ان کو نہ کیا جائے کہ سورج کی روشنی دیکھی تو اس سے مرعوب ہو کر اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں، چاند کی چاندنی دیکھی تو اس سے مرعوب ہو کر جو ہے اسے سجدہ کرنے لگ جائیں، سانپ نے کسی کو ڈسا اور بندہ مر گیا تو اس کے خوف سے اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو سب اس رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم ان پر غور و فکر کرو، تمہارے عقل و خرد کے پردے کھلیں اور تم اپنے رب کو پہچان سکو۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہیں سجدہ
ان قدرت کی نشانیوں کو نہیں کرنا بلکہ ان کے بنانے والے کو کرنا ہے۔ بنجر و ویران اور غیر آباد زمین بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ جیسے ہی ان پر پانی برستا ہے تو اس میں سے لہلہاتے اور نشو و نما پانے والے کھیت اگاتے ہیں، اور پھر وہ کھیت اور لہلہاتے آبشاروں میں سے نکلنے والے پانی تمہارے رزق اور تمہاری غذا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس طرح سے وہ بنجر زمین سے اللہ رب العزت زندگی کو پیدا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح سے تمہیں بھی کل قیامت کے دن موت کے بعد دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس نیکی کا نتیجہ، اس کا ثمر، اس کا رسپانس اور اس کا بدلہ اسے ملنا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے مخلوق کو مفاد عامہ تو نصیب ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے بھی بینیفٹس اسی کی ذات کو ملیں گے کہ کل قیامت کے دن اس کا جو پلڑا نیکیوں والا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر کسی نے برے کام کیے ہیں تو پھر اس کا وبال بھی اسی کے سر ہے، وہ وبال کل قیامت کے دن کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ اور ساتھ رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو پروردگار عالم ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، وہ بندوں پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں فرماتا کہ فلاں کا وبال اور فلاں کا گناہ اٹھا کر کسی کے پلڑے میں ڈال دے یا اس کی نیکیاں اٹھا کر کسی اور کو دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ تمام معاملات نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت عادل ہے، عدل کرتا ہے، عدل کرنے والا ہے، اور عدل ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی عدل کی برکات میں بھی فضل کی آمیزش فرما دے، تاکہ ہم عدل کی جو سختی ہے اس سے بچ کر فضل کی نرمی کے ذریعے سے جنت کے حقدار بن جائیں۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔